السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محترم سامعین کرام، آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام ہے. نئے سال کا ہم آج استقبال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال ہم سے جو بھی کمی کوتاہی خامیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس آنے والے اگلے سال کی صحیح معنوں میں قدردانی نصیب فرمائے، اور اس سال کو سارے مسلمانوں کے لیے برکتوں اور سعادتوں اور رحمت والا سال بنائے. اسلامی سال کا آغاز، اسلامی تاریخ کی شروعات کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سہل بن سعد سے ایک حدیث پاک نقل کی ہے. حدیث نمبر 3934 جس میں یہ الفاظ آئے ہیں: ما عدوا من مبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاته وما عدوا الا من مقدمه المدینہ. گزشتہ زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے جو جاہلی زمانہ گزرا ہے اور اس سے پہلے جو دور گزرے ہیں، اس میں بھی کسی نہ کسی لحاظ سے تاریخ کا لوگ شمار کیا کرتے تھے حساب کتاب رکھنے کے لیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو تاریخ ایجاد ہوئی ہے وہ طوفان نوح کے بعد، تو لوگ طوفان نوح سے جو ہے اپنے سال اور ماہ کا شمار کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد کعب بن لؤی ایک مشہور شخصیت گزری ہے، ان کی وفات کو لوگوں نے تاریخ کی اور سال کی بنیاد قرار دیا، اور وہاں سے ایک نیا دور آغاز ہوا. اسی طرح عام الفیل، جس کو ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، اور الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں اس کی تشریح اور تفسیر موجود ہے. تو عام الفیل جس سال ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کرنا چاہا تھا، تو وہ ایک واقعہ ہے، اس سے بھی جو لوگ تاریخ کو شمار کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک سال گزرا ہے جس کو عام الفجار کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے تاریخ لوگ قائم کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ جب اسلامی دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس سے مسلمانوں کا ذہن تاریخ اسلامی کے ایجاد کی طرف، اس کی ضرورت کی طرف متوجہ ہوا. تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے 21 سال کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیش آیا ہے کہ ایک آدمی یمن جا کر واپس ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ
تاریخ کے نام سے کوئی چیز لکھتے ہیں جس میں سال اور مہینہ درج ہوتا ہے، تو آ کر کے یہاں صحابہ کرام میں اس شخص نے بات رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مشورہ کیا. اور ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا دستاویز بھیجا اور اس میں صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ شعبان کس سال کا ہے اس کی کوئی صراحت موجود نہیں تھی، یہ دشواری پیش آ رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی رائے لی اور یہ کہا کہ جو ہے اسلامی تاریخ کا بھی آغاز ہونا چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشورہ ہوا اور اس مشورے میں مختلف رائے آئیں. کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ جس سال ہوئی ہے وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، اور دوسری رائے یہ آئی کہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت جب سے آپ نبی بنے اس وقت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے. اور تیسری رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے. اور چوتھی رائے یہ آئی کہ نہیں، ہجرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو آپ نے ہجرت فرمائی تھی، ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. تو لوگوں میں مشورہ ہوا. پہلی رائے پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کے تعین میں اختلاف ہے. یہ قول نہیں ہے بلکہ کئی رائے ہیں. پیدائش کا سال آپ کا محفوظ نہیں ہے، کئی اقوال اس کے اندر ملتے ہیں. تو یہ بات چلی گئی. اسی طرح بعثت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر مبعوث ہوئے اس سال کی تعین کرنا بھی مشکل تھا، اس میں بھی اختلاف تھا. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آغاز کیا جائے. وفات ایک ایسا صدمہ ہے مسلمانوں کے لیے اور ایسا جان کا حادثہ ہے کہ ہر سال جو ہے یہ غم تازہ ہوتا رہے گا اور امت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی. تو چنانچہ یہ طے پایا کہ جو ہے ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. قرآن پاک میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس سے پہلے دوسری آیت ہے جس میں مسجد قباء اور مسجد نبوی کے مقابل میں ایک اور دوسری مسجد بنانے کا تذکرہ ہے کفار کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، سازشیوں کی طرف سے، جس کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا ہے، جو مسلمانوں میں تفریق انتشار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی تھی. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقوی پر ہے، احق ان تقوم فیہ، یہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، اس میں ٹھہریں، اس میں عبادت کریں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. بہرحال یہاں پر اول یوم جو کہا گیا ہے کہ روز اول یوم، تو روز اول کا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا وہ پہلا دن ہے. دنیا کا پہلا دن وہ مراد نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے کئی دن گزر چکے ہیں. تو ضرور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے، ایک پوائنٹ ملتا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اول یوم سے مراد وہ مسجد ہے، وہ دن ہے اور وہ مہینہ ہے، وہ سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے نجات حاصل کر کے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور وہاں پر امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور ایک اللہ کے گھر کے نام سے ایک تعمیر
ایک تعمیر کی گئی جس کو مسجد کہا جاتا ہے. لہذا اس قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تاریخ کے سال کا آغاز قرار دینا یہ بہت ہی زیادہ مناسب ہے. اب بہت ساری باتیں ہیں. جب ہجرت طے پا گئی کہ ہجرت سے اسلامی سال جو ہے شروع ہونا چاہیے، اور یہ مشورہ جو ہوا ہے ربیع الاول میں ہوا ہے. یہ مشورہ ربیع الاول میں ہوا جبکہ ہجرت کو 2 مہینے اور 8 دن گزر گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے کہ محرم کے مہینے سے اس سال کی ابتدا کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی محرم سے سال کا مہینہ شروع ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حجاج کرام جو ذی الحج کے مہینے میں حج کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کی جو واپسی ہوتی ہے عام طور میں اس وقت جو ہے محرم کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، اور اس کی خلافت کو ہو جایا کرتی تھی. اس بنا پر 2 مہینے اور 8 دن پیچھے ہٹ کر کے محرم کے مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا. اور اس سے پہلے جو بھی تاریخیں چلی ہیں وہ AD ہوں یا جو بھی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی جو ہے اپنی جگہ ہیں، جیسی بھی ہیں، قبل مسیح ہوں یا بعد مسیح ہوں، جو بھی ہوں. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے، کیونکہ اسلامی عبادات وہ اسلامی تاریخوں پر ہی مبنی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، حج کا مہینہ آتا ہے، تو یہ عبادتیں جو انجام دی جاتی ہیں تو وہ اسلامی تاریخوں پر مبنی ہوا کرتی ہیں. اس لیے اسلامی تاریخ کا اہتمام ہمارے پاس نہیں رہا سوائے رمضان کے اور بقرعید کے، کہ وہاں تو جو ہے بس ساری میٹنگیں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، شور شراب ہوتا ہے. اس کے بعد پورے مہینے جو ہے ہم لوگ اسلامی تاریخ سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال اب میں آتا ہوں دوسری چیز کی طرف کہ اسلامی سال ہو یا کوئی دوسرا عیسوی سال ہو، تو اس موقع پر خوشی منانا، نیو ایئر منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ جاہلیت کے زمانے سے 2 دن عید مناتے چلے آ رہے ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جاہلی 2 عیدوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 عیدیں تم کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بس اسلام میں یہ 2 خوشی کے اور سرور کے مسرت کے دن ہیں اگر اس نے اپنے اوقات کی قدر کی ہو، ورنہ وہ عید کے دن بھی واو کے اضافے کے ساتھ وعید کے دن بن جاتے ہیں اگر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اوقات کی قدردانی نہ کرے. تو یہ ہم دوسروں کے دیکھاوے کی نقالی کے طور پر جو نیو ایئر مناتے ہیں اور دوسری رسومات سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. کیونکہ اسلام صرف چند عبادتوں کا اور چند فرائض کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل تہذیب کا نام ہے. ایک پوری کی پوری تہذیب ہے جو اسلام کے اندر جو ہے ہم کو سکھائی گئی ہے، اور اس اسلامی تہذیب میں دوسری قوموں کی کاپی کرنے سے، نقل کرنے سے، ان کی مشابہت کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص غیروں کی کاپی کرے گا، غیر قوموں کی نقل اتارے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، وہ انجام کے اعتبار سے انہی میں سے ہو جائے گا. کس قدر وحید کی بات ہے کہ دوسروں کی کاپی کرنا، دوسروں کے رسوم و رواج کی نقل کرنا. اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لیس منا من عمل بسنتی غیرنا، مسلمانوں کے طور طریقوں کے خلاف جو شخص دوسروں کی سنت، دوسروں کے طور طریقے، دوسروں کی عادتیں، دوسروں کی تمیز تہذیبیں یہ اپناتا ہے تو لیس منا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. صاف صاف کہہ دیا گیا ہے.
اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم میں سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے طور طریقوں، ان کے معاشرت کو تم ضرور فالو کرو گے، ان کی ضرور کاپی کرو گے. شبرن بشبرن ذراعا بذراع، بالش برابر بالش کے بدلے، ہاتھ کے بدلے، یعنی پوری جو ہے تم کاپی کرو گے. اور اس میں جو ہے مسلمانوں کی تباہی ہے، اس میں مسلمانوں کی بربادی ہے، ہلاکت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں کی چیزوں کو اپنانا یہ اسلام میں جو جائز نہیں ہے. قرآن پاک میں خود اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ظاہری رجحان ہو، دلی رجحان ہو، جو بھی ہو، ان کی طرف اپنا قلبی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور اگر ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ تم کو دوزخ کی آگ چھولے گی، دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، فیشن کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ساری چیزوں میں غیروں کی اتباع کرنے سے، غیروں کو فالو اپ کرنے سے منع کیا گیا ہے. جب عادتوں کے اندر کاپی کرنے سے منع کیا گیا ہے تو رسومات کے اندر جو چیزیں بطور رسم و رواج کے چلتی ہیں، جیسے کہ نیو ایئر کا جو ہے وہ اس میں ساری کی ساری خرافات رسومات داخل ہیں، تو رسومات میں ان کی نقل کرنا، ان کی کاپی کرنا یہ اور برا ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم کریں تو کیا کریں؟ ایسے موقع پر دوسروں کے ساتھ ہماری رہائش ہوتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے ایک تعلیم فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی واعظ میں فرمایا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یوم الحساب آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس کا حساب کتاب کرو، اس کا اکاؤنٹ چیک کرو. کیا ہم نے قدر کی، کتنی ہم نے عبادتیں کی، اور کتنے اوقات ہمارے جائز گزرے، کتنے اوقات ہمارے ناجائز گزرے. تو یہ سال کے ختم پر، سال کے شروع پر ہم کو یہ کرنا چاہیے. یہ تعلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ لِحِسَابِكُمْ، یہ چیز تمہارے قیامت کے حساب کتاب کے لیے آسان ہو جائے گی، آسان کر دینے والی ہو جائے گی. جب تم روز حساب اپنے آپ کو دو گے، اپنے نفس سے پوچھو گے، سوال جواب کرو گے، تو اللہ کو جواب دینا آسان ہو جائے گا، اس کی عادت پڑ جائے گی. اور یہ فرمایا آگے وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے نفس کا جو ہے وزن کر لیا کرو قبل اس کے کہ جو تمہارا وزن قیامت کے دن کیا جائے. اپنے اعمال کا وزن کر لیا کرو، ہمارا اعمال کا ویٹ کیا ہے، کس قدر وقت کے قابل ہیں، کس قدر قیمتی ہیں، کس قدر جو ہے گئے گزرے ہیں، ان کو چیک کیا کرو. اور آگے یہ فرمایا کہ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو عرض اکبر، بڑی پیشی کے لیے، بڑے کوٹ میں بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار کرو، کیونکہ اس دن تمہاری کوئی کیفیت، کوئی حالت، ذرہ برابر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گا. تو اس لیے ہمارے اسلامی اعتبار سے زندگی کا 1 سال گزر گیا اور پتہ نہیں کیسے گزرا، ناقدری میں گزرا یا قدردانی میں گزرا. تو اس موقع پر ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کا محاسبہ ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمر جو عطا کی ہے، ہر سانس، ہر پل یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کا شکر صحیح معنوں میں ادا کرنا چاہیے. ورنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ کسی دن پر افسوس نہیں ہوتا جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور اس دن میرے اعمال میں اضافہ نہ ہو، میرے عمل میں اضافہ نہ ہو. اس دن جو ہے مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، بہت ہی پچھتاوا ہوتا ہے کہ عمر تو کم ہو رہی ہے اور اعمال میں
اضافہ نہیں ہو رہا، اعمال بڑھ نہیں رہے ہیں، اور قبر کی منزل قریب آ رہی ہے، جو وقت ملا ہوا ہے اس میں کمی ہو رہی ہے. لہذا ہمیں ایسے موقع پر یہ تعلیم دی گئی مسلمانوں کو کہ ان قابلین کی نصیحت کو جو سامنے رکھنا چاہیے اور وقت کی قدردانی کرنی چاہیے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. سمجھ میں تو آ رہا ہوگا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف، برف کی طرح جیسے برف گھل رہا ہے ایسے عمر بھی ہماری گھل رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے، اتنا سالگرہ مبارک، آپ اتنے 7 سال کے ہو گئے تو مبارک. ارے یا تو بڑے تھوڑی گھٹ گئے، 70 سال کی عمر تھی تو 60 سال گزر گیا، مطلب 10 رہ گئے. اس میں تو اسے خوشی کی بات ہے. اکاؤنٹ میں جو ہے کمی ہو گئی، اضافہ نہیں ہوا. تو ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، آہستہ آہستہ کھلتے جا رہا. برف جس طرح کھل رہا ہے زندگی بھی کھل رہی ہے. ساتھ ہے ایک رہ روے ملک عدم، دیکھ لے ایک روز یہ جائے گا تھم. سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، ملک عدم کی مسافر ہے یہ سانس، اور آخر ایک منزل ایسی آ جائے گی کہ یہ سانس تھم جائے گی. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں. غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اب ہم شکوے شکایت تو اللہ تعالیٰ سے بہت کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے اعمال پر نہیں جاتی، ہماری نظر اپنے گریبان پر نہیں جاتی. شور شرابہ تو بہت ہے کہ مسلمان مظلوم ہیں، خوار ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، برباد ہیں، تباہ حال ہیں، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اس کی وجوہات کا جو علامہ اقبال نے جواب دیا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی مسلمان موجود، مسلمان تھے کہاں موجود؟ صحیح معنوں میں مسلمان کہاں ہیں سوائے دور تابعین کے، طبع تابعین کے، اولیاء اللہ کے. سارے نام کے مسلمان ہوتے ہیں پر رسمی مسلمان ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی مسلمان موجود. وضع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. وضاقتہ نصارہ کی اختیار کر رہی ہے، معاشرت جو ہے یہودیوں کا اختیار کر رکھا ہے طرز زندگی، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ہم کو اپنی حالت پر نظر کرنی چاہیے. یہ نئے سال کا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، یہ آپ کے لیے سوغات ہے. اللہ تعالیٰ اس سال کو تمام مسلمانوں کے لیے مبارک کرے، اور گزشتہ سالوں میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.